تو یہ معاونت سازی ہماری پورے ملک میں شروع ہے۔ تو میں تمام طلباء کو، پورے پاکستان کے طلباء کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس معاونت سازی میں، ممبر سازی میں حصہ لیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے آواز بن رہے ہیں، اور آپ کی فکری اور نظریاتی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جمعیت طلبہ اسلام تمام طلباء کو دعوت دیتی ہے کہ یہ ایک ملک گیر طلبہ تنظیم ہے، اور یہ واحد تنظیم ہے کہ پورے ملک کے اندر اس کی شاخیں ہیں۔ پورے ملک کے ایک ایک قریہ، ایک ایک بستی، ایک ایک یونٹ اور تحصیل میں اس کی جو ہے وہ تنظیمیں موجود ہیں۔ اور یہ اعزاز صرف اور صرف جمعیت طلبہ اسلام کو ہے کہ آپ بلتستان کے دور دراز پہاڑوں میں جائیں تو وہاں بھی جمعیت طلبہ اسلام ہے، اور گوادر کے اندر جائیں تو وہاں بھی جمعیت طلبہ اسلام ہے، اور آپ پنجاب کے رحیم یار خان کے دور دراز علاقوں میں راجن پور میں جائیں تو وہاں بھی جمعیت طلبہ اسلام کی شاخیں ہیں۔ تو مطلب ملک کے کسی کونے میں جائیں تو پورے ملک کے اندر الحمدللہ جمعیت طلبہ اسلام کی تنظیمیں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں اور طلبہ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، اور یہ اعزاز صرف اور صرف جمعیت طلبہ اسلام کو ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسی تنظیم طلبہ کی نہیں جو ملکی سطح کی ہو، نیشنل سطح کی ہو۔ جو کوئی بھی تنظیم ہے وہ یا تو ایک ڈویژن کی سطح پہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر اس کا لیا جائے تو وہ ایک صوبے پر مشتمل ہے، یا کہیں اس کا زیادہ کام ہے تو وہ 2 صوبوں پر ہے۔ لیکن جمعیت طلبہ اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ملک کی ایک سرحد سے لے کر دوسری سرحد تک الحمدللہ جمعیت طلبہ اسلام کے یونٹ موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ تمام طلباء کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بنیں، اس تنظیم کا حصہ بنیں، اور یہ نیشنل سطح کی تنظیم ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلباء کو کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام طلباء کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور سر دست جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ بے قاعدگیوں کی وجہ سے جو اس میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، جمعیت طلبہ اسلام کا مطالبہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو دوبارہ لیا جائے۔ اور چونکہ ہم بلوچستان حاضر ہوئے ہیں تو بلوچستان کے حوالے سے ہمیں کچھ ہمارے بلوچستان کے طلباء کو کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ بلوچستان کے یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں یہ مختلف شعبوں میں عارضی اساتذہ بھرتی کیے گئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام شعبوں میں مستقل اساتذہ کو بھرتی کیا جائے۔ اسی طرح جو بلوچستان یونیورسٹی ہے اس نے ڈگری کالجوں میں جو اس کے ڈگری کالج ہیں اس کے بی ایس فیسوں میں اضافہ کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس اضافے کو فی الفور واپس کیا جائے، اور اس وقت تو الحمدللہ ملک کی معیشت بھی مستحکم ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور ریٹ چیزوں کے کم ہو رہے ہیں، اجناس کے ریٹ کم ہیں تو باقی چیزوں کے بھی ریٹ کم ہیں، پیٹرول بھی تقریباً کم ہو رہا ہے، ڈالر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو اس صورت میں اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اضافہ کیوں کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تو جہاں باقی چیزوں کے ریٹ کم ہوئے ہیں تو فیسوں میں بھی کمی لانی چاہیے تھی۔ فیسیں اضافہ کس وجہ سے؟ جب اخراجات کم ہو رہے ہیں تو فیسیں کیوں اضافہ کیا جا رہا ہے؟ تو فیسوں میں کمی کی جائے۔ اور اسی طرح سائنس کالج کا جو کالج ہے، ہاسٹل ہے، وہ ایک عرصہ دراز سے بند ہے۔ کئی طلباء تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ رہائش کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور کھولا جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے صوبوں کے اندر مثلا پنجاب ہے، سندھ ہے، اسلام آباد ہے، یہاں کی یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے طلباء کا ایک کوٹا ہوتا تھا، اور اسی صرف بلوچستان کا نہیں بلکہ فاٹا کا بھی ہوتا تھا۔ تو اب ہے لیکن اس کوٹے کو کم کر دیا گیا ہے، فاٹا کے کوٹے کو بھی کم کیا گیا ہے، اور اس کے کوٹے بلوچستان کے کوٹے کو بھی کم کیا گیا ہے۔ بھئی فاٹا یا بلوچستان یہ پسماندہ علاقے ہیں، یہاں یونیورسٹیاں نہیں ہیں، تعلیم کی سہولت موجود نہیں ہے، تو بھائی اس لیے یا تو یہاں پہ یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھائی جائے، یا وہاں جو ہمارا پنجاب اور اسلام آباد اور سندھ کی یونیورسٹیوں میں جو کوٹا تھا اس کو بڑھایا جائے۔ بلکہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ یہ تو فی الفور ممکن نہیں، لیکن اس کے ابھی فی الفور جو آپ اقدام کر سکتے ہیں وہ ہمارا کوٹا اضافہ کیا جائے۔ بلکہ فاٹا کے حوالے سے یہ ہے کہ جب فاٹا کو مرج کیا گیا کے پی کے ساتھ تو اس میں گورنمنٹ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جو اس کو مراعات فاٹا کو پہلے تھی وہ 10 سال تک قائم رہیں گی۔ ان میں سے ایک باقی چیزوں کو چھوڑ کے ہم صرف طلباء کی بات کرتے ہیں کہ
10 سال تک وہ کوٹا برقرار رہے گا جو فاٹا کا کوٹا تھا، تو اب وہ کوٹا اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا جا رہا، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ بھائی ان کے، میں خود فاٹا گیا ہوں، وہاں تو کوئی کالج بھی نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی بھی نہیں ہے، ایک یونیورسٹی ہے پورے فاٹا میں، وہ بھی غیر فعال ہے، تو بھائی اس کو بھی بحال کیا جائے اور ہمارے بلوچستان کے طلباء کے حقوق ہیں ان کو بھی کیا جائے۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب ہمارے بلوچستان کے طلباء پنجاب یا سندھ میں جاتے ہیں یا اسلام آباد میں جاتے ہیں تو وہاں ان پر مختلف تنظیموں کی طرف سے، قوم پرستوں کی طرف سے یا کسی اور تنظیموں کی طرف سے ہمارے بلوچستان کے طلباء پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پر انکوائری بٹھائی جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے، اور جو لوگ ہمارے بلوچستان کے مہمان طلباء پر تشدد کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔ جمعیت طلبہ اسلام بلوچستان کے طلباء اور فاٹا کے طلباء کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے کہ طلبہ یونین پر پابندی ہٹائی جائے۔ یہ جنرل ضیاء الحق آمریت تھی، ڈکٹیٹر تھی، اس نے طلبہ تنظیم پر پابندی لگائی، تو بھائی اب تو ہم ایک سیاسی جمہوری حکومت کے اندر ہیں، بلکہ ضیاء کے بعد کتنی بار جمہوری حکومتیں آئیں، تو لیکن طلبہ پر معلوم نہیں کہ کون سی ایسی چیز رکاوٹ ہے جو طلبہ یونین پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور طلبہ یونین پر جو ہے وہ پابندی اٹھائی جائے اور فوراً طلبہ یونین کو بحال کرا کے اس کے الیکشن کرائے جائیں، تاکہ قوم کو ہم نوجوان لیڈرشپ کی صورت میں ایک رہبر و رہنما اور ایک لیڈر دے سکیں۔ تو جمعیت طلبہ اسلام کے یہ مطالبات ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ آپ ہماری بات اہم اور ضروری ہے کہ حضرت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو کردار ادا کیا، ہم قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آج کے دن انہوں نے یوم تشکر کے طور پر منانے کا اعلان کیا تھا، تو جمعیت طلبہ اسلام اس کا بھرپور جو ہے وہ یوم تشکر مناتی ہے، اور ہر تقریب میں انشاءاللہ ہم قائد جمعیت کو اور جمعیت علماء اسلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا آمین و ناصر و السلام۔